بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب کے لیے مشترکہ بیان ہے کہ آپ سب بڑے جوان، بڑی عورتیں، جوان بچیاں، سب کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ سر کو ٹھنڈا رکھیں اور پاؤں کو گرم رکھیں۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں ہلتے رہیں، ہاتھ پاؤں گرم رہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ صحت مند رہیں گی۔ سر کو نارمل حالت میں رکھیں، غصے سے بچیں، اپنے جسم کو کام کاج میں مصروف رکھیں، ورزش کریں، واک کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ صحت مند رہیں گے۔ تو اگر جسم کو سستی کی طرف لے گئے، ورزشیں چھوڑ دیں، کام کاج چھوڑ دیے، تو صرف کھانے پینے کی طرف خیال کیا، تو پھر تندرستی اور توانائی سے دور ہوتے جاؤ گے۔ اگر ہسپتالوں سے بچنا ہے تو پھر سر کو ٹھنڈا رکھنا ہے، برف نہیں باندھنی، پاؤں پر گرم کپڑے نہیں باندھنے، سر کو ویسے ٹھنڈا رکھیں۔ ہر وقت ذہنی پریشانی میں سوار رہنے سے انسان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات کہنے لگا ہوں، اس پر غور کرنا۔ دوسرے کو ذہنی پریشانی دیتے رہنا، اس آدمی کو ذہنی پریشانی واپس آتی ہے، وہ خود پریشان ہو جاتا ہے۔ ٹینشن نہ دینے کو نہ لینے کو، اگر جو دے گا اس کو پھر ضرور ملے گی۔ جیسے پنجابی کا محاورہ ہے نا، خوب کڈ کھاتا تیار۔ تو کسی کے بارے میں مثبت خیالات رکھو، اچھی سوچ رکھو، ہر ایک کے لیے اچھا سوچو۔ جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں اچھا، اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ حسد کینے بغض سے بچ جائیں گے، وگرنہ سارا دن کسی کو دیکھ کر جلتے رہنا، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی صحت دیکھ کر، کسی کی گاڑیاں دیکھ کر، یا کسی بھی سوچ میں آپ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تو پھر خود ہی پریشان ہوں گے، دوسرے کا کچھ نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستوں برخورداروں، اگر آپ نے اندرونی صحت صحیح رکھنی ہے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، چاہو کہ اس کو بھی ایسے ہی مل جائے۔ تو میری یہ دلی خواہش ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے، جیسے بھی ذرائع دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے بچوں کو، دوسرے بیٹوں کو ایسے ہی ذرائع ملیں، ایسی صحت ملے، جب وہ 100 سال کے بھی ہو جائیں تو ایسے ہی میری طرح رکھیں۔ دوسروں کے لیے بھی یہی سوچتا ہوں۔ تو جب آپ جب بڑی عورتیں، بچیاں، جوان ایسا سوچیں گی، ایسا عمل کریں گی، تو انشاءاللہ تعالی جو بچے آگے ہوں گے وہ بھی اسی ماحول میں جب پرورش پائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی بھی صحت اور تندرستی اور توانائی
رہے گی وہ بھی بڑی عمر تک الحمدللہ صحت مند رہیں گے، وگرنہ جس طرف ہم چل پڑے ہوئے ہیں، جس طرف موبائل ہمیں لے چلا ہے، پپ جی تو دوسرے چینل، وہ دیکھ کر تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، بڑے بھی اور بچے بھی۔ اگر ان کو رائے راست پر لانا ہے تو پہلے خود باز آ جاؤ، اس کے بعد پھر بچے بھی آپ کو دیکھ کر تندرست اور توانا رہیں گے۔ وگرنہ مسجدوں میں کرسیاں آدھی ہو گئی ہوئی ہیں، تقریباً ہر مسجد میں اتنی کرسیاں ہیں کہ آدھے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اور آدھے کھڑے ہو کر ویسے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں وہ بھی نماز کی ادائیگی میں غلطیاں کرتے ہیں۔ غور کریں اور پوچھیں امام صاحب سے کہ رکوع سجود کیسے ہوتے ہیں، کون سا پہلے رکن لگنا چاہیے زمین پر، کون سا پہلے اٹھانا چاہیے زمین سے۔ وہ بھی جو جوان بھی ہوتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر رہے، تو مجھے ذہن میں خطرہ ہے اگر آپ نے اپنی صحت کی طرف خیال نہ کیا تو اگلے 4-5 سال میں کھڑے ہونے والے کم رہیں گے اور کرسیاں ہی کرسیاں ہو جائیں گی۔ تو ایک بات تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کچھ تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں اپنی ٹانگوں کی وجہ سے، اپنے گوڈوں کی وجہ سے، لیکن دوسرے ساتھی ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرنے کے لیے، جو اللہ کے گھر میں خیال نہیں کرتا اور دنیاوی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن بعد میں کہتے ہیں نہیں ہم تو سلام دعا لے رہے تھے، حال پوچھ رہے تھے۔ اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے اپنا لگاؤ مسجد میں بیٹھ کر، دنیاوی باتیں چھوڑو، دو زانو ہو کے بیٹھو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ڈی سی صاحب کے دفتر میں جا کے تو گردن سے سریا نکل کر گردن نیچے گری ہوتی ہے، وہاں تو آپ ہلتے نہیں ہیں، کیونکہ ڈی سی صاحب کا دفتر ہے۔ ادھر باتیں بھی کرنی کوئی ہو مجبوری تو سرگوشی سے کرتے ہیں، تو ادھر کہہ کے لگاتے ہیں اور دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ الماری کھولو، بیچ میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ خاموش رہو اللہ کے گھر میں آ کر، کتاب کھول کے نہ پڑھ کے دیکھو کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اللہ کے گھر میں بھی جا کے تو دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ کا گھر کس لیے ہے؟ نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو دنیاوی باتیں جو کرتا ہے نا، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے پھر صحت مند و تندرست رہنا ہے تو پھر اللہ کو راضی کر لیں، مسجدوں میں جا کے اللہ کا ذکر کریں، پارکوں میں جا کے ورزش کریں، اور آتے جاتے راستے میں السلام علیکم عام کریں۔ اگر اس کو جو عام کرے گا وہ سنتیں زندہ کرے گا۔ تو ایک سنت زندہ کرنا اس وقت 100 شہید کا ثواب ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو برخوردارو، عمل کریں گے تو جس بات پر بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔